بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک نظم پڑھیں گے جس کا نام ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی۔ ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 184 کے اوپر یہ نظم موجود ہے، 184 کے اوپر، اور اس نظم کے شاعر ہیں ابو الاسد حفیظ جالندری صاحب، اور نظم کے عنوان سے واضح ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بارے میں شاعر یہاں پر کچھ تفصیلات کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے شاعر کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ حفیظ جالندری صاحب جو ہیں یہ جالندھر میں پیدا ہوئے، اسی لیے ان کو جالندھری کہا جاتا ہے۔ 14 جنوری سن 1900 میں پیدا ہوئے تھے، اور قلمی نام ان کا ابو الاسد تھا۔ سب سے زیادہ جو ان کی شہرت کی وجہ بنا وہ پاکستان کا قومی ترانہ تھا، پاک سرزمین شاد باد، جو کہ انہوں نے لکھا، اور وہی ان کی شہرت کی وجہ بنا۔ قادر بلگرامی نام کے بہت ہی مشہور فارسی شاعر جو تھے وہ ان کے استاد رہے، اور ان سے یہ اصلاح لیتے رہے۔ اس کے علاوہ ان کی شہرت کی ایک اور وجہ تھی ان کی ایک کتاب جس کا نام تھا شاہنامہ اسلام۔ اس شاہنامہ اسلام میں انہوں نے اسلام کی تاریخ کو بیان کیا ہے، اور کمال یہ ہے اس کتاب کا کہ اس میں جو تاریخ انہوں نے بیان کی ہے وہ منظوم ہے، یعنی کہ شاعری کی شکل میں ہے۔ اور ہماری کتاب میں 2 نظمیں اس شاہنامہ اسلام سے ماخوذ ہیں۔ ایک نظم جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا کی رخصتی، یہ شاہنامہ اسلام سے ماخوذ ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کتاب میں جو نعت شریف ہے محبوبہ سبحانی کے نام سے صفحہ نمبر 160 پر، وہ بھی شاہنامہ اسلام ہی کا حصہ ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی مشہور شاہکار ہے حفیظ جالندری صاحب کا۔ 21 دسمبر 1982 کو انتقال ہوا، اور ان کی عمر اس وقت 82 سال تھی۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہے حفیظ جالندری صاحب کا، اور اب ہم چلتے ہیں نظم کی طرف۔ نظم کے اندر انہوں نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے احوال کو بیان کیا ہے، لیکن ایک مخصوص اور منفرد انداز میں۔ کہتے ہیں چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی پہنے، حیا کی چادریں عفت کا جامہ صبر کے گہنے۔ عفت کا مطلب ہوتا ہے پاک دامنی، اور جامہ کا مطلب ہے لباس، اور گہنے کا مطلب ہے زیور۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر جب لڑکی باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو قیمتی ملبوسات پہنے ہوئے ہوتی ہے، اور بھاری بھرکم زیورات سے لدی بھدی باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے۔ لیکن حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو رہی ہیں تو انہوں نے حیا کی چادر پہنی ہوئی ہے، پاک دامنی کا لباس پہنا ہوا ہے، اور ان کا جو زیور ہے وہ ہے ان کا صبر۔ ردائے صبر بھی حاصل تھی، توفیق سخاوت بھی، کہ ہونا تھا اسے سرتاج خاتونان جنت بھی۔ رضا کا مطلب ہے چادر، اور سخاوت کا مطلب ہے بانٹنا، سرتاج کا مطلب ہے سردار۔ انسان پر مالی اعتبار سے 2 ہی طرح کے حالات آتے ہیں، یا تو خوشحالی ہوگی یا تنگ دستی ہوگی۔ اچھا انسان، اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو تنگ دستی میں صبر کرے اور خوشحالی میں شکر کرے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات پاک میں دونوں طرح کی خوبیاں موجود تھیں۔ ردائے صبر بھی حاصل تھی کہ اگر مشکل وقت پڑے تو صبر کیسے کرنا ہے یہ بھی انہیں آتا تھا، اور توفیق سخاوت بھی حاصل تھی کہ اگر خوشحالی ہو اور وسعت ہو تو اس میں شکر کیسے کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ مال پر شکر کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور دوسرے مصرعے کا مطلب یہ ہے کہ ہونا تھا اسے سرتاج خاتونان جنت بھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ حدیث شریف کے مطابق آپ نے فرمایا کہ فاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ، یعنی کہ فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی۔
آگے ہے کہ اسی کی تربیت میں اسوہ تھا یمن و سعادت کا، اسی کی گود سے دریا ابلنا تھا شہادت کا۔ یمن اور سعادت دونوں کا مطلب ہے نیکی، سعادت مندی، اور مصرے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کی تھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر انہوں نے اپنی اولاد کی بھی وہی تربیت کی جو انہوں نے اپنے ابا جان سے خوبیاں حاصل کی تھی۔ اور دوسرے مصرے کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کربلا کی طرف اشارہ ہے، تلویح ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ شعر میں اگر کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے تلویح ہی کہتے ہیں۔ یہاں واقعہ کربلا کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت فاطمہ کی گود سے شہادت کا دریا ابلنا تھا، یعنی کہ کربلا کا واقعہ جو دردناک واقعہ ہے وہ پیش آنا تھا۔ وہی غیرت جو مہر خاتم حق کا نگینہ تھی، امی کی لاڈلی ہی اس امانت کی امینہ تھی۔ خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں، اور حق سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ نگینہ انگوٹھی کا جو نگ ہوتا ہے، پتھر جو لگا ہوا ہوتا ہے۔ امین کا مطلب ہے امانت دار، اور امینہ کا مطلب بھی ہے امانت دار۔ فرق یہ ہے کہ امین مذکر ہے اور امینہ مؤنث ہے۔ امین سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور امینہ سے مراد ہے ان کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ شعر جو ہے یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا حال یہاں پر شاعر نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اس طرح سے بیضوی شکل کی تھی، اوول شیپ میں تھی، اور اس پہ کوئی پتھر نہیں لگا ہوا تھا، چاندی کا رنگ تھا، اور اوپر کا جو حصہ تھا وہ سیدھا تھا، اور اس میں کوئی پتھر، کوئی نگینہ نہیں تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، نیچے سے اوپر کی طرف یہ کندہ ہوا تھا، امبوز ہوا تھا اس میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جو تھی، ذاتی انگوٹھی، اس میں کوئی پتھر نہیں لگا ہوا تھا۔ ویسے تو احادیث میں کچھ پتھر پہننے کا ثبوت ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ممکن ہے کہ وہ کسی نے ہدیۃً آپ کو دی ہو تو آپ نے کچھ وقت کے لیے اسے پہنا ہو۔ حقیقتاً جو آپ کی انگوٹھی تھی جس کو آپ عام طور پر پہنا کرتے تھے، اس میں کوئی پتھر نہیں تھا، صرف چاندی کا ایک رنگ تھا۔ اور آپ انگوٹھی ایسے نہیں پہنتے تھے جیسے کہ ہم پہنتے ہیں، بلکہ اوپر کا جو حصہ ہے انگوٹھی کا یہ اندرونی طرف، ہتھیلی کی طرف ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ آپ کی مہر تھی۔ آپ ہاتھوں کو خوبصورت بنانے کے لیے نہیں پہنتے تھے انگوٹھی، کیونکہ آپ کے ہاتھ تو پہلے ہی بہت حسین تھے۔ انگوٹھی پہننے کا مقصد یہ تھا کہ یہ انگوٹھی آپ کی مہر تھی، اور آپ اس کو بطور مہر استعمال کرتے تھے۔ جب کہیں کوئی خط وغیرہ بھجواتے تو آخر میں اپنی انگوٹھی کو کسی رنگ دار چیز میں ڈبو کر اس خط کے آخر میں لگا دیا کرتے تھے، تو یہ شکل وہاں بنی ہوئی آ جاتی تھی ایک مہر کے طور پر۔ اب اس سے حفیظ جالندھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ حفیظ جالندھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہی غیرت جو مہر خاتم حق کا نگینہ تھی۔ مہر خاتم حق، یہ پوری ایک ترکیب بنائی ہے انہوں نے۔ اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی مہر، اس انگوٹھی کا جو نگ تھا وہ کوئی ظاہری پتھر نہیں تھا، بلکہ اس انگوٹھی کا جو نگ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت اور حمیت تھی، کیونکہ آپ کا نام جا رہا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہی غیرت اور وہی حمیت، وہی امانت باپ سے منتقل ہو گئی بیٹی میں، اور وہی خوبیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ اور آگے ہے کہ علی مرتضیٰ نے آج تاج حل عطا پایا، دلہن کی شکل میں ایک پیکرے صدق و صفا پایا، پدر کے گھر سے رخصت ہو کے زہرا اپنے گھر آئیں، توکل کے خزانے دولت مہر و وفا لائیں۔ حل عطا جو ہے یہ سورہ دہر کی ابتدا کے دو الفاظ ہیں۔ سورہ دہر قرآن پاک کی 29ویں پارے کی
سیکنڈ لاسٹ صورت ہے یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ پارے کی سیکنڈ لاسٹ صورت ہے، اور ان دو الفاظ سے سورہ دہر کی آیت نمبر 8 کی طرف اشارہ کیا ہے شاعر نے۔ اور وہ آیت نمبر 8 کیا ہے؟ آیت نمبر 8 یہ ہے کہ اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا۔ دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا ہوا تھا اور اذان کا انتظار ہو رہا تھا۔ جو کچھ گھر میں موجود تھا وہ لے کر بیٹھے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی تو دیکھا کہ مسکین ہے، بھوکا ہے، کھانا مانگ رہا ہے۔ تو اندر آئے، پوچھا کیا کروں؟ کہا دے دو۔ تو حضرت علی نے کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ دوسرے دن پھر یہی واقعہ دہرایا گیا، اور دوسرے دن جو ہے کوئی یتیم تھا جو کہ بھوکا تھا، اس کو اپنی افطاری کا جو کھانا رکھا تھا افطاری کے لیے وہ اسے دے دیا، اور تیسرے دن قیدی ایک چھوٹ کر آیا، اس کو افطاری کا کھانا دے دیا۔ تو سارا دن روزے کی وجہ سے کچھ نہیں کھایا، اور شام میں جو اپنے لیے رکھا تھا بچا کے وہ دوسروں کو دے دیا۔ تو 3 دن تک جب لگاتار یہ واقعہ ہوا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو شاعر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی دلہن تو ہر کسی کو مل جاتی ہے، لیکن علی مرتضیٰ کو آج ایسی دلہن ملی ہے جس کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے۔ علی مرتضیٰ نے آج تاج حل عطا پایا، دلہن کی شکل میں ایک پے کرے صدق و صفا پایا۔ صدق کا مطلب ہے سچائی، اور صفا کا مطلب ہے پاکیزگی۔ اور آگے ہے کہ پدر کے گھر سے رخصت ہو کے زہرا اپنے گھر آئیں، پدر فارسی میں باپ کو بولتے ہیں۔ جب رخصت ہو کر جا رہی ہیں اپنے والد کے گھر سے تو گاڑیوں میں لمبا چوڑا جہیز بھر کر، سامان بھر کر نہیں جا رہا، بلکہ ساتھ میں کیا لے جا رہی ہیں؟ توکل کے خزانے، دولت مہر و وفا لائیں۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے طور پر پوری کوشش کر لیں اور اس کے بعد معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیں، اس کو توکل کہتے ہیں۔ مہر کا مطلب ہے محبت، اور وفا کا مطلب ہے وفاداری۔ یہ جو لفظ ہے مہر، اگر ہم اس کو مہر پڑھیں، میم پر زبر پڑھیں، تو اس کا مطلب ہوگا وہ حق مہر جو شادی کے وقت شوہر اپنی بیوی کو جو پیسے دیتا ہے وہ مہر مراد ہوگا۔ اور اگر ہم اس کو مہر پڑھیں، میم پہ زیر پڑھیں گے، تو پھر یہ فارسی کا لفظ ہوگا اور اس کا مطلب ہوگا محبت۔ تو یہاں پر جو عربی والا مہر ہے، حق مہر جسے ہم کہتے ہیں، وہ مناسب نہیں لگ رہا، بلکہ مہر فارسی والا جو ہے جس کا مطلب محبت ہوتا ہے وہ زیادہ مناسب لگ رہا ہے، کیونکہ ساتھ میں وفا کا لفظ موجود ہے، مہر و وفا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جو حق مہر ہوتا ہے وہ لڑکی اپنے باپ کے گھر سے لے کر نہیں آتی، بلکہ شوہر اس کو دیتا ہے۔ تو یہاں پر مہر جو ہے فارسی والا وہ زیادہ موضوع معلوم ہوتا ہے۔ تو دولت مہر و وفا کا مطلب ہے محبت اور وفا لائی۔ آگے ہے کہ جہیز ان کو ملا جو کچھ شہنشاہ دو عالم سے، ملا ہے درس ہم کو سادگی کا فخر آدم سے۔ 2 القابات یہاں پر شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیے ہیں۔ پہلا لقب ہے شہنشاہ دو عالم، اور دوسرا لقب ہے فخر آدم۔ شہنشاہ دو عالم کا مطلب ہے دونوں جہانوں کے بادشاہ، اور فخر آدم کا مطلب ہے پوری انسانیت کے لیے فخر کا باعث، یا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فخر کا باعث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے القابات ہیں، لیکن یہاں پر ان دونوں کو چن کر اس لیے لایا گیا ہے کہ آپ کی جو حیثیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہت زیادہ تھی۔ آپ چاہتے تو ایسا جہیز اپنی بیٹی کو دے سکتے تھے جو کہ کوئی باپ نہ دے پاتا، لیکن آپ نے اتنی زیادہ حیثیت ہونے کے باوجود بھی جو جہیز اپنی بیٹی کو دیا اس سے ہمیں
سادگی کا سبق ملتا ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث شریف کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جس شادی میں جتنا کم خرچہ ہوتا ہے اس شادی میں اتنی ہی برکت ہوتی ہے۔ تو آپ کے لیے مشکل نہیں تھا، آپ ایک اشارہ کرتے تو وہاں ساز و سامان کا ڈھیر لگ جاتا، لیکن اگر آپ ایسا کرتے تو پھر آنے والے تمام لڑکیوں کے جو باپ ہیں ان کو بھی ایسا ہی جہیز دینا پڑتا۔ تو آپ نے سادگی کا سبق دیا تاکہ جو غریب باپ ہے وہ بھی اپنی بیٹی کی شادی سربلند کر سکے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بیٹی کو کردار کی خوبیاں دی گئیں جہیز میں وہ گنوائی ہیں حفیظ جالندھری صاحب نے۔ آگے جو ہے وہ دنیاوی سامان جو ملا ان کو جہیز میں وہ گنوا رہے ہیں کہ متاع دنیاوی جو حصہ زہرا میں آئی تھی، کھجوری کردرے سے باندھ کی ایک چارپائی تھی۔ کل ملا کے 5 چیزیں تھیں جو یہاں پر ذکر کی ہیں حفیظ جالندھری صاحب نے، جو بطور جہیز کے دی گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت فاطمہ کو۔ اور یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا، بلکہ یہ حضرت علی کے پیسوں سے ہی سامان خریدا گیا تھا۔ شادی والے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بلایا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ تم نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہو تو کچھ سامان تمہارے پاس ہے، گھرداری کا سامان؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا کہ کچھ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ تو انہوں نے جو دراہم دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہی سے یہ سامان خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ تو اس غلط فہمی میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ بہرحال 5 چیزیں گنوائی ہیں جالندھری صاحب نے یہاں پر۔ پہلی چیز ہے کھجوری کھردرے سے باندھ کی ایک چارپائی تھی۔ بان اس رسی کو بولتے ہیں جس سے چارپائی بنی جاتی ہے، وہ چاہے نائلون کی ہو چاہے روئی کاٹن کی ہو۔ تو یہاں حضرت فاطمہ کو جو چارپائی ملی اس کی جو باندھ تھی وہ کھجوری کھردرے کی تھی، مطلب کھجور کی جو چھال ہوتی ہے اس کی باندھ تھی، اور اس کھجوری چھال کے ذریعے سے آپ کی چارپائی کو بنا گیا تھا۔ مشقت عمر بھر کرنا جو لکھا تھا مقدر میں، ملی تھیں چکیاں 2 تاکہ آٹا پیس لیں گھر میں۔ آٹا جو ہے وہ پسایا نہیں آنا تھا، گھر میں ہی پیسنا تھا، اس لیے 2 چکیاں بھی دی گئیں تاکہ گھر میں آٹا پیس سکیں۔ گھڑے مٹی کے 2 تھے اور ایک چمڑے کا گدا تھا، نہ ایسا خوشنما تھا یہ، نہ بدزیب اور بھدا تھا۔ گھڑا کا مطلب ہوتا ہے مٹکا، جس کو رکھا جاتا ہے گھر میں اور اس میں پانی ڈال کر رکھا جاتا ہے پینے کے لیے۔ تو پہلی چیز چارپائی، دوسری چیز چکی، اور تیسری چیز مٹی کے 2 گھڑے، اور چوتھی چیز چمڑے کا گدا تھا، نہ بہت خوبصورت تھا نہ بہت ہی زیادہ بدصورت اور بھدا تھا۔ بھرے تھے اس میں روئی کی جگہ پتے کھجوروں کے، یہ وہ سامان تھا جس پر جان و دل قربان حوروں کے، اور اس گدے میں روئی نہیں بھری ہوئی تھی بلکہ کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ اور دوسرے مصرے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر اس سامان کی قیمت دنیاوی طور پر بہت معمولی معلوم ہوتی ہے، لیکن ان کی نسبت بہت بڑی ہے، کیونکہ یہ عام گدا نہیں ہے، نبی کی لاڈلی کا گدا ہے۔ تو اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس سامان پر حوروں کے، جنت کی حوروں کے جان و دل بھی قربان۔ وزارہ جن کے گھر تسنیم و کوثر کی تھی ارزانی، ملی تھی مشک ان کو تاکہ خود لایا کریں پانی۔ یہ آخری اور 5ویں چیز مشک اس تھیلے کو کہتے ہیں، اس برتن کو کہتے ہیں جس میں پانی بھر کر لایا جاتا ہے۔ ایک تو گھڑا تھا جو کہ گھر میں رکھا ہوتا ہے، آپ اس میں پانی ڈالتے رہتے ہیں اور پیتے رہتے ہیں، اور مشک وہ ہے جس میں پانی بھر کر لایا جاتا ہے۔ چمڑے کا ایک بیگ ہوا کرتا تھا اور اس میں پانی بھر کے لایا جاتا تھا۔ تسنیم اور کوثر جنت کی 2 نہروں کے نام ہیں، اور ارزانی کا مطلب ہے زیادہ ہونا، کثرت اور بہتات۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ تصویر کے 2 رخ دکھائے ہیں کہ ایک رخ تو یہ ہے کہ جنت میں
سردار بننا ہے حضرت فاطمہ نے اور جنت کی نہروں کا مالک بننا ہے، لیکن دنیا میں ان کا حال یہ ہے کہ پینے کا پانی بھی خود بھر کے لانا پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر رہتا ہے۔ اور ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تکلیفیں برداشت کرنی ہے اور جنت میں لطف اندوز ہونا ہے۔ تو اسی بات کو دو طریقے سے، دو رخ دکھائے ہیں حفیظ جالندھری نے، کہ ایک رخ تو یہ ہے کہ وہاں انہوں نے سردار بننا ہے، جنت کی نہروں کے مالک بننا ہے، اور یہاں ان کا حال یہ ہے کہ پینے کا پانی بھی خود بھر کے لانا پڑ رہا ہے۔ ملا تھا فقر و فاقہ ہی مگر اصلی جہیز ان کو، کہ بخشی تھی خدا نے ایک جبین سجدہ ریز ان کو۔ یہ نظم کا آخری شعر ہے اور اس میں پوری نظم کا نچوڑ بیان کیا ہے حفیظ جالندھری نے۔ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر تو حضرت فاطمہ کو فقر و فاقہ ہی ملا، لیکن اصلی جہیز ملا، یعنی کہ وہ جہیز ملا جو کہ ہر باپ کو دینا چاہیے، کیونکہ ایک اللہ کے آگے جھکنے والا سر ان کو مل گیا تھا۔ جبین پیشانی کو بولتے ہیں کہ بخشی تھی خدا نے ایک جبین سجدہ ریز ان کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی سامان جتنا بھی دے دیا جائے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن اگر خدا کے آگے جھکنے والا سر مل گیا تو پھر اس میں کبھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ جب بھی آپ کو کچھ چاہیے آپ نے اللہ کے آگے سر جھکایا اور مانگ لیا، آپ کو مل گیا۔ تو ایک چلتی پھرتی ATM مشین آپ کو مل گئی گویا کہ۔ تو نظم کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو جہیز دیا اس سے سادگی کا سبق ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لڑکی کے باپ کو سامان جمع کرنے کے بجائے اپنی بیٹی میں کردار کی خوبیاں جمع کرنی چاہیے، تاکہ وہ دوسرے گھر میں جا کر اپنی زندگی کو بخوبی انجام دے سکے۔ یہ دو اہم باتیں ہیں جو کہ اس نظم کے ذریعے سے حفیظ جالندھری صاحب ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور پوری نظم آپ نے دیکھی، تمام الفاظ، تمام اشعار کی تشریحات آپ نے دیکھی۔ کوئی بات اگر پھر بھی ایسی رہ گئی ہو جو وضاحت طلب ہو تو آپ بالکل بے دھڑک بے جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ہوگی پھر ملاقات کسی اگلی کلاس میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔